حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ نقوی، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی بیشبار رحمت و برکت و محبت کے سائے میں رہیں۔ رب تعالیٰ آپ کو آپ کی سبھی اپنوں سمیت دو جہاں کے شر سے محفوظ رکھے، دو جہاں کا تمام تر خیر آپ سب کے نصیب کرے، تمام مخلوقات خدا پر اپنی رحمت کرے اور تمام مخلوقات خدا کی ہر مشکل، دکھ، تکلیف اور پریشانی، رنج و الم کو دور فرمائے اور اس دنیا کو امن اور امان کا گہوارہ بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ آغاز کریں گے۔ آج جو ہے ہمارا ٹاپک رہے گا وہ امام علی علیہ السلام کی وصیت رہے گی، کیونکہ ابھی ایام علی گزرے اور ہم نے ابھی تک جو ہے 25 دن تقریباً جو ہیں 24 دن جو ہیں وہ ماہ رمضان کے بھی گزار لیے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا بہتری لائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ول پڑھتے ہیں، وصیت پڑھتے ہیں امام علی علیہ السلام کی، تو اس سے کیا نکات ہیں جو ہمیں ہماری زندگی پر اپلائی کرنے کے لیے ملتے ہیں، اور کیا وہ نکات صرف امام علی نے اپنے بچوں کے لیے کہے تھے یا اپنے گھر والوں کے لیے کہے تھے، یا کہ وہ سب انسانوں کے لیے کہے تھے۔ اس وصیت کی کیا اہمیت ہے، اس وصیت کے اندر کیا کیا اہم نکتے بیان کیے گئے ہیں، وہ کس طرح سے انسان کی تعمیر اور جو ترقی اور تبدیلی اور تغیر کی سمت انسان کو اشارہ کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ بہت سادہ سے الفاظ لگتے ہیں کہ جھگڑا نہ کرنا یا آپس میں محبت سے رہنا، تقوی اختیار کرنا، اور میرے جو جس نے مجھے زخم دیا ہے اس نے مجھے چونکہ ایک بار دیا ہے تو تم بھی ایک بار سے ہی اس کو یعنی جو ہے بدلہ لینا، اس سے زیادہ حد سے تجاوز نہ کرنا، اسے پانی وغیرہ پلانا، یعنی ہم اس میں بہت سارے ایسے نکتے دیکھتے کہ جو بظاہر بہت ہی سمپل اور بہت ہی سادہ سے محسوس ہوتے ہیں، مگر ان کی گہرائی ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس بارے میں کبھی ہم شاید جاننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے یا نہیں ہو پاتے۔ تو آج اسی ضمن میں ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے جس میں ہم جو ہے اس وصیت کے اوپر بات کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی شقیں کیا کہتی ہیں، اور یہ کیا تمام آنے والے انسانوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس پر کس طریقے سے بہتری لا سکتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حکمت ذوالفقار میں بہت ہی محترم مہمان سید علی رضا زیدی صاحب، جو کہ جو ہے ریلیجس اسکالر ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہماری سماعتوں کو جو ہے اور ہمارے جو فکروں کو جو ہے وہ تازگی عطا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم آغا، آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور بہت سلام۔ اور اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گی آغا کہ ہم نے ایام علی گزارے، تو آپ یہ بتائیے کہ جو وصیت ہے امام علی علیہ السلام کی، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ وصیت کی اٹسیلف کیا اہمیت ہوتی ہے، اور پھر جو وصیت امام المتقین کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے بحیثیت ان کے جو ماننے والے، بحیثیت ان کے پیروکار، ہمارے لیے اسے وصیت کی کیا اہمیت ہونی چاہیے ہے اور ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدیک حاجاتنا۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں فائزہ، خود یہ موضوع میں شاید یہ پہلا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں کہ جو امام علی کی گلنار گلگوں شہادت کے بعد اس چینل نے پہلی دفعہ اس موضوع کو موضوع سخن بنایا ہے، اور امام علی کی وصیت کے عنوان سے یہ پروگرام اس عنوان سے ایک اچھوتا اور نایاب پروگرام ہے کہ ہم اس میں اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جس پر کوئی اور چینل متوجہ نہیں ہے، یا انہوں نے اس مسئلے کی حساسیت کو، معنویت کو اور اس رمز و راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال یہ حکمت ذوالفقار حکمت کے عنوان سے جو پروگرام ہے اور اس کے جو مسئولین ہیں اور وہ لوگ جو پس پردہ بہت ساری مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ ان کی پاک و طیب و طاہر فراست اور عقل و دانائی کا نتیجہ ہے۔ خدا جانتا ہے امام علی کی شہادت کے بعد بنیادی ترین چیز رنج و الم و غم و عزاداری کے بعد جو چیز شیعیان مولائے مومنان، فرزندان مولائے مومنان یعنی ان کی ذریت
اور وہ افراد کے جو نسبی لحاظ سے امام علی کے ذریت میں ہیں، چاہے وہ فاطمیون ہوں یا سید ہوں یا علوی ہوں، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے امام علی کو بعنوان پیشوا و امام ہادی انہوں نے کسب کیا امام علی کو، یہ وصیت ان تمام افراد کے لیے ہے۔ اور وہ افراد کے جو آزاد منش ہیں، انسانی اقدار رکھتے ہیں، حقائق کو، لطائف کو، اللہ سے قربت کے احساس کو اپنے وجود میں محسوس کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ وصیت خود اس قدر نایاب دستاویز ہے، اس قدر اس کے اندر رمز و راز ہیں، اس قدر اس کے اندر گہرائی اور وسعت ہیں کہ اگر انسان بہت توجہ کے ساتھ امام علی کی گلنار گلگوں شہادت کے بعد ان موضوعات کی طرف متوجہ ہو تو ممکن ہے ماہ مقدس رمضان کی ایام اس کے لیے وہ پیغام حق کو حقیقت لے کر آئیں اور اس میں ایک تغیر، تبدیلی، تربیت و تہذیب کے آثار پیدا ہو سکیں۔ فائزہ وصیت در حقیقت ایک انسان کی زندگی کا آئینہ کار ہے۔ جب کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے اور کس ہدف، کس مقصد و معشوق کے لیے اس نے زندگی بسر کی ہے، کس طریقہ کار پر اس نے اپنی زندگی کو استوار کیا ہے۔ ایک شخص جب اپنی وصیت کو مرتب کرتا ہے تو وہ اپنے اس ہدف کو، مقصد کو، معنویت کو برداشت کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے اپنی طیب و طاہر حیات کو بیان کیا ہے۔ مولا کائنات کے جو خود امیر سخن ہیں اور سخن جن کی فرمانروائی میں ہے، مولا مومنان نے اس وصیت کے اندر اس قدر لطیف اور عمیق چیزوں کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ یہ وصیت جو شروع ہوتی ہے جب ابن ملجم لعین نے مولا کائنات کے سر اقدس کو زخمی کیا اور سر اقدس سے خون جاری ہوا، مولا مبارک جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وجہ اللہ خون خدا میں غلطہ ہو گیا، جب امام علی کی حالت بگڑنے لگی تو امام علی نے اپنے تمام فرزندوں کو جمع کیا اور اس وصیت کا آغاز کیا۔ فائزہ وصیت خود ایک عمومی موضوع بھی ہے، ہر انسان کو چاہیے، ہمارے جو فقہ اعظام ہیں جو ہماری شریعت کے اندر ہیں اس میں ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی وصیت کو مرتب کرے اور اپنی تمام اہداف کو، واقعات کو، تجربات کو، احساسات کو اپنے فرزندان کے لیے بیان کرے، اپنے پیروکاروں کے لیے بیان کرے، اپنے خانوادے کے لیے بیان کرے اور اپنے دوستوں احبابوں کے کچھ حقوق اور ان چیزوں کو بیان کرے، اس خط کو بیان کرے، اس مسیر اللہ کو بیان کرے جس پر وہ تمام زندگی قائم و دائم رہا ہے، اور اس خط کی رہنمائی کرے جس خط پر اس نے اپنی پوری زندگی کو استوار رکھا ہے۔ مولا کائنات نے اس وصیت کا آغاز کیا اور فرمایا کہ عجیب وصیت ہے، اس کے اندر فائزہ اصول دین بھی اسی وصیت کے اندر ہیں، فروغ دین بھی اسی وصیت کے اندر ہیں، یعنی عقائد، اخلاقیات اور امور اسی پاک اور طیب و طاہر وصیت کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے ابھی تک ذوالفقار حکمت کے عنوان سے جن موضوعات پر بات کی، خدا جانتا ہے رات میں مطالعہ کر رہا تھا امام علی کی وصیت کا، وہ تمام چیزیں کہ جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں بیان کی اور دیگر پاکیزہ، طیب و طاہر، مطہر بیان کرتے رہے، وہ تمام چیزیں ایک جگہ شائستگی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ مگر گہرائی اور گیری کے ساتھ امام علی نے اپنی وصیتوں میں ان تمام عنوانات کو، ان تمام حقائق کو بیان کیا۔ مولا کائنات نے وصیت جو شروع ہوتی ہے کیا فرماتے ہیں مولا کائنات؟ اوصیکم تتق اللہ، فرمایا اے میرے فرزندوں میں تمہیں خدا سے حیا کرنے، خدا سے وابستہ ہونے اور اپنے وجود کو اور تمہارے وجود کو سپرد خدا کرنے کی وصیت تمہیں کرتا ہوں۔ فائزہ آپ یقین کیجئے اس وصیت کے اندر ایسے رمز و راز موجود ہیں۔ پہلی چیز جو امام علی نے، جس پر اپنی زندگی کا دار و مدار امام علی کا رہا اور تمام زندگی مولا کائنات توحید کے اسرار کو بیان کرنے، اسرار غیبیہ کو ہویدہ کرنے اور اللہ اور اس کی حاکمیت اور اس کے تمام نظام کو بیان کرنے کے لیے امام علی نے اپنی زندگی وقف کی۔ امام علی نے اپنی وصیت کا پہلا جملہ یہی کہا، اوصیکم تتق اللہ، خدا کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط رکھنا اور خدا کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا۔ وابستگی کا نام ایمان ہے۔ فائزہ فقط تخیل خدا کرنا، فقط ذہن مطمئن ہو جائے خدا پر، یہ کافی نہیں ہے۔ وابستگی کا نام ایمان ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو وابستہ بخدا نہ کرے اور اپنے وجود کی ہستی کو خدا کے پاک اور عظیم و شان سلطنت میں فانی نہ کرے،
اس وقت تک شاید اس کا ایمان کامل، مکمل اور اکمل نہ ہو پائے۔ تو امام علی نے پہلے توحید کی بات کی، فرمایا کہ اتق اللہ، کوشش کرو کہ اپنے پورے وجود کو وابستہ بخدا کرو، تمہارے ایام، تمہارے روز، تمہاری زندگی، تمہارے حیات، تمہارے لمحات، تمہاری تمام چیز توحیدی ہو جائیں، ہر چیز کے اندر توحید جلوہ گر ہو، تمہارے امور، تمہارے عقائد، تمہارے امور، تمہارے اخلاقیات، حتیٰ تمہاری زبان، تمہاری تمام چیزیں، تمہارے وجود کی مملکت کے اندر جو چیز صدور کرے، جو چیز لوگوں تک پہنچے، وہ اسرار توحید ہوں، وہ اسرار غیبیہ ہوں جو تمہارے قلب پر خدا نازل کرے، اور وابستہ بخدا رہنا، ایک لحظے کے لیے اپنی زندگی میں خدا کو فرا کرنا۔ پھر مولا کائنات اپنے فرزندوں کو عجیب وصیت فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا مولا کائنات نے کہ میری یہ وصیت اور یہ نصیحت اور یہ تجربات، یہ احساسات اور یہ میری گزارشات ان تمام فرزندوں کو پہنچے جو موجود ہیں اور آنے والے زمانے میں جو آئیں گے، یعنی ہم لوگ جو سید ہیں، بالخصوص جو سادات اہل بیت علیہ السلام ہیں اور سادات علوی ہیں اور سادات فاطمیون ہیں، یہ ہمارے جد کی وصیت ہے، اس سب میں ہم شریک ہیں۔ اور مولا کائنات نے خود اپنی وصیت میں یہ فرمایا ہے کہ میری یہ وصیت جن جن لوگوں تک پہنچے ان کو چاہیے کہ اس پر غور و فکر کریں، تدبر و تعقل کریں، اور اپنے لیے ایک دستور، ایک لایعمل اور ایک شائستہ قانون کو امام علی نے بیان کیا ہے اپنی وصیت کے عنوان سے۔ ایک فرمایا کہ اے میرے حسن، اے میرے حسین، اے میرے فرزندوں، تم کوشش کرنا کہ دنیا در حقیقت رقیب ہے مگر رفیق کی شکل میں آتی ہے، کوشش کرو کہ دنیا کی طرف بت نہ پکنا اور نہ ہی دنیا تمہارے ہاتھ آئے۔ کبھی کبھی انسان دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتی ہے۔ مولا کائنات نے ایک حساس موضوع اپنے وصیت میں بیان فرمایا، اور روایات میں بھی یہ پیغمبر کی حدیث بھی متواتر ہیں، الدنیا راس الخطیہ، ہر نجاست، ہر کثافت، ہر گمراہی، ہر نقص، ہر نقائص، ہر عدم، ہر ذلت، ہر رسوائی دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مولا کائنات فرمانا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا کائنات کہ اے حسن، اے حسین، اپنے قلب کی زمین کے اوپر اشرقت الارض و نور ربہا، تمہارے قلب کی زمین وہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی معرفت کا نور متلجی ہوتا ہے، اور اے فرزندوں اپنی قلب کی زمین کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمین کے اوپر کہیں شجر دنیا اور شجر ملونہ کا بیج پرورش نہ پائے، یعنی ہر خطا کے پیچھے حب دنیا ہے، محبت دنیا ہے۔ مولا کائنات نے پہلے خدا کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی بات کی، پھر فرمایا کہ دنیا کی طرف متوجہ مت ہونا، یہ رقیب ہے مگر رفیق کی شکل ہمارے پاس۔ مولا کائنات جو امیر سخن ہیں، اور سخن جن کی فرما روائی میں ہے، اس قدر لطیف گفتگو کرتے ہیں، اور اس وصیت نامے کے اندر فائزہ اس قدر چیزیں موجود ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایک پروگرام کے اندر ہم پوری وصیت کو امام علی کے بیان کریں گے۔ ہم اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق جو کچھ اس میں رمز و راز اسرار موجود ہیں، ہم آہستہ آہستہ، اور بہت چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وصیت کو مکمل طور پہ بیان کریں، البتہ کچھ عنوانات کے عنوان سے بیان کروں گا۔ ایک فرمایا کہ اپنے قلب کی زمین کو دنیا کے شجر سے اور دنیا کے شجر ملونہ کے بیچ سے بچانا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا قلب ایسا ہو جائے کہ جس میں شجر دنیا اور شجر ملونہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے۔ فرمایا اپنے قلب کی محافظت کرنا۔ پھر تیسری چیز عجیب فرمائی، عجیب ہے، جس میں فرمایا کہ حرمت زبان، اپنے فرزندوں سے کہا کہ دیکھو اپنی زبان کی محافظت کرنا، حرمت زبان کرنا۔ فائزہ کتنے کی پروگرام ہم اس سلسلے میں کر چکے ہیں، مگر رات جب میں نے مولا کائنات کی وصیت دیکھی، خدا جانتے ہیں میرے قلب کے اوپر ایک عجیب وحشت طاری ہوئی۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اے میرے فرزندوں، اپنی زبان کی محافظت کرنا اور سکوت اختیار کرنا، فقط زبان کو وہاں استعمال کرنا جہاں حق اور حقیقت کی بات ہو۔ فقط تمہاری زبان حقائق کے لیے کھولے، لطائف کے لیے کھولے، سچائی، صداقت، اللہ کے دین کی محافظت اور پیغمبر اسلام کی سنت، سیرت اور پیغمبر اسلام کے پاک اور مقدس دین کی آبیاری کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنا، یعنی حرمت زبان کی طرف مولا کائنات نے اپنی وصیت بیان کیا۔ فائزہ وصیت وہ حساس دستاویز ہے، وصیت وہ حساس موضوع ہے کہ انسان جب اس کا آخری وقت آتا ہے، جن چیزوں کو وہ کمال سمجھتا ہے،
جن چیزوں کو وہ خدا سے وابستہ سمجھتا ہے، جن چیزوں کو وہ انسان کی سعادت، خوشبختی اور انسان کے کمال کے لیے عظیم سمجھتا ہے، اپنی وصیت میں ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اے حسن و حسین، اے میرے فرزندوں، جس تک میری یہ تحریر پہنچے، جس تک میری یہ وصیت پہنچے، کوشش کرو کہ اپنی حرمت زبان کا خیال کرو، اپنی زبان کو، سلطنت زبان کو شیطان کے ہاتھ میں مت دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ زبان کہ جس کو خدا نے ایک 32 دانتوں کی قید کے اندر رکھا ہے، اس کی محافظت کرنا، حرمت زبان کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ دریا تمام قید و قیود اور تمام اسیری و اسارت سے نکل کر یہ بندگان خدا کو پھاڑنے، کھانے اور بندگان خدا کے درمیان نفرت و عداوت کا باعث نہ بنے۔ ایک اور اس وصیت کے اندر مولا کائنات نے فرمائی، اس قدر عجیب ہے، خدا جانتا ہے اس قدر لطیف ہے، اس قدر اس کے اندر حساسیت موجود ہے۔ مولا کائنات نے پیغمبر کی ایک حدیث فرمائی اور فرمایا، اے حسن، اے حسین، اے میرے فرزندوں، میں نے تمہارے نانا سے ایک روایت کو سنا ہے، ایک حدیث کو سنا، عجیب حدیث ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، کوشش کرو کہ اپنے خاندان کی محافظت کرو، اپنے خاندان کی اس طرح محافظت کرو، اختلاف، انتشار، دشمنیاں، کدورتیں، گمراہیاں تمہارے خاندان کے ارد گرد پیدا نہ ہوں۔ اور پھر ایک عجیب حدیث فرمایا کہ میں نے تمہارے نانا سے یہ بات سنی ہے کہ آپس کا اتحاد و اتفاق، میل و محبت اور مہر و مہربانی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ عام روزے اور نماز سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی مومنین اگر اپنے خاندان کی محافظت کریں، فرزندان امیر المومنین، پیروان امیر المومنین کے جو نسبی لحاظ سے امیر المومنین سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے ولایت و کسب کیا ہے، یہ دونوں اس وصیت میں امام علی کے پیش نظر ہیں۔ امام علی نے فرمایا کہ دیکھو، اپنے خاندان کی محافظت کرنا، اختلاف، انتشار، دشمنیاں، عداوتیں، کدورتیں، طنز، ہر وہ چیز کے جو خاندان کو کمزور کرتی ہے، لاغر کرتی ہے، نابود کرتی ہے، سقوط اختیار کرتی ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ مولا کائنات نے فرمایا ان تمام چیزیں پرہیز کرنا۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے نانا سے یہ بات سنی ہے، اے میرے پاک اور مقدس فرزندوں، میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ آپس کی محبت و مودت و مہر و مہربانی کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے۔ فائزہ، کیا ہم ان حساسیت کی طرف متوجہ ہیں؟ کیا اس وصیت نامے کے اندر جو رمز و راز موجود ہیں، جو اسرار غیبیہ موجود ہیں، جو اللہ کی آیات پوشیدہ ہیں کہ جس کو مولا کائنات کے دست جلال و جمال نے قرطاس عالم کے اوپر لکھا اور اللہ کے اسرار غیبیہ کو لوگوں کے سامنے ہویدا کیا، کیا ہم جو شیفتگان امیر المومنین ہیں، پیروان امیر المومنین ہیں یا فرزندان امیر المومنین ہیں، جو امیر المومنین سے وابستہ ہیں، وہ ہمارے جد امجد ہیں، کیا ہم نے اس پاک اور طیب و طاہر امام کی وصیت کو اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ امام علی کی غمناک شہادت کے بعد ہم دیکھیں کہ مولا یہ متقیان نے کیا فرمایا ہے، مولا موحدین نے کیا فرمایا ہے، اور کن چیزوں پر مولا حساس تھے؟ آیا ان چیزوں پر ہم حساس ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر آپ وصیت کے اور دیگر جملوں پر غور کریں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ خدا جانتا ہے ہمساؤں کے بارے میں پیغمبر نے اسلام نے وصیت فرمائی ہے، جنگ و جہاد، شہادت کے بارے میں مولا کائنات نے وصیت فرمائی ہے۔ مولا کائنات نے اس میں اس قدر عظیم الشان اسرار فرمائے ہیں اور اس قدر سادہ، اس قدر لطیف انداز سے کہ ایک عام فہم رکھنے والا انسان بھی کہ جس کی ذہانت کمزور ہو، وہ بھی اگر غور و فکر کرے، تدبر و تعقل کرے، دقت نظر کرے، فائزہ ان رمز و راز کو حاصل کر لے گا۔ آسان ہے۔ خدا جانتا ہے میں تمام جوانوں کو اور تمام مومنین مومنات کو اور اپنی پاک و طیب و طاہر بہنوں کو اور اپنے سعید اور رشید برادران سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، عزیزو تھوڑا وقت نکالو اور نہج البلاغہ کے اندر ان مولا کائنات کی اس وصیت پہ ذرا تدبر و تعقل کرو۔ اس میں جو رنج و علم ہے، جو غم ہے، یعنی مولا کائنات کی ریش مبارک خون سے تر ہے، مگر مولا کائنات ایک دستاویز کو تمہارے لیے روانہ فرما رہے ہیں، ایک دستور، ایک قانون، ایک رابطے، ایک ضابطے کو تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم کیسے سعادت کے اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچو، کیسے مقام سعادت تک تم پہنچو، کیسے عزت دار، شرف مند انسانوں کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرو، تمہارا بود و باش کیا ہو، تمہارا گفتگو کا انداز کیا ہو، تمہارے اندر شائستگی کیسے موجود ہو، تم ایک عالی، الہی، آسمانی اور ربانی انسان کیسے بن سکو۔ فائدہ اس سلسلے میں کچھ چیزیں موجود ہیں، انشاءاللہ آرام آرام ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ آگا آپ نے بھی بات کی کچھ اسرار اور رموز کی، کیونکہ جنرلی تو ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جی زبان مثلاً اس طرح استعمال کرو، تقوی سے اختیار کرو،
مثلا نماز کی پابندی کرو، اور جو بھی آپ نے مینشن کی ہیں کچھ اہم ترین شکیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ اسرار اور رموز اس جو ہے وصیت پہ موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا ان اسرار اور رموز کو تھوڑا سا آپ الیبریٹ کریں کہ وہ کیا ہیں، اور ہم ان بحیثیت ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار ان اسرار و رموز سے کیا حاصل کریں اور کیسے اپنے آپ کو ترقی اور تغیر کی طرف جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اس کی مدد سے. فائزہ، بہت اس سلسلے میں تھوڑی دقت نظر کرنی پڑے گی آپ کو. میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا، رمز و راز کے لیے انسان کو محرم ہونا ضروری ہے. یعنی انسان اپنے رمز و راز کو، اپنے اسرار کو، اپنے رازوں کو نامحرموں کو بیان نہیں کرتا. اس کے لیے صیغہ محرمیت پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے قلب کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک مسلح سے تھوڑا سا اونچا ہو اور اپنی حیثیت اور اپنے مقام کی معرفت حاصل کرے، اور وہ دیکھے کہ اس نے امام علی سے کیا چیزیں کسب کی ہیں. کسب ایک الگ نعمت ہے. مطلب کس قدر ایسے مسلمان ہیں کہ جن کا تعلق پیغمبر خاندان سے نہیں ہے، مثلا ابو ذر و سلمان و محسن و مقداد، عمار یاسر اور مالک اشتر جیسے پاک اور طیب و طاہر افراد، جن کا تعلق خانواد رسول اللہ سے نہیں ہے، مگر انہوں نے خانواد رسول اللہ سے حقائق کو کسب کیا ہے. یہ کسبی صلاحیتیں ہر انسان کے اندر موجود ہیں، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. اگر انسان کے اندر کسبی صلاحیت موجود نہ ہو تو وہ حقائق کو لمس کرنے، حس کرنے اور ان حقائق میں اترنے اور اس حقیقت کو جاننے سے قاصر رہے گا. اس لیے ان ذہانت کافی و آفی چاہیے، ایک ذہانت اولا چاہیے. مثلا امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے اندر جو خطبات اور موجود ہیں، اس میں ہر شخص کے لیے عجیب عجیب قسم کی چیزیں موجود ہیں. اچھا، ایک جملہ اور میں آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے قرات وصیت. کسی نے قرات کی، وصیت کی. وصیت کرنے والے کے سامنے دو قسم کے افراد ہیں. ایک اس کے سامعین ہیں، ایک اس کے مشاہدین ہیں، اور ایک اس کے مخاطبین ہیں. آیا اگر ہمارے اندر یہ قوت، قدرت، توانائی موجود ہے، قلب کی پاکیزگی اور طہارت قلبی ہمارے پاس موجود ہے، اور امراض ظاہری و باطنی سے ہمارا قلب پاک ہے، ہماری روح صحت، تندرست، توانا ہے، تو ہم فقط ہم قاری وصیت نہیں ہوں گے، ہم سامعین وصیت نہیں ہوں گے، اور ہم مشاہدان وصیت نہیں ہوں گے، ہم در حقیقت مخاطب وصیت ہوں. اس کہ امام علی کی اس وصیت کا بہت لوگ ہیں جنہوں نے سنی ہے وصیت کو، کچھ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے اس وصیت کو، لیکن کیا امام علی جس کو تلاش کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ لوگ ہوں جو اس وصیت کے مخاطب ہوں. مخاطب ہونے کے لیے انسان کو ایک رمز و راز کی ضرورت ہے، ایک مقام بالا کی ضرورت ہے، ایک ذہانت اور اس کی قلبی طہارت کی ضرورت ہے، ایک پاکیزہ وجود کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ممتاز کرنے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانے کہ ولایت کے رمز و راز کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ، ایک عام، ایک عمومی انسان نہیں چاہیے. وہ انسان چاہیے جو مقام زہد سے آگے بڑھ چکا ہو. وہ شخص چاہیے جو امام متقین سے منسلک و مربوط ہو چکا ہو، جس کا تقوی اعلیٰ معیار کے اوپر ہو. یعنی مولا کائنات نے اس میں فرمایا تتق اللہ. خود قرآن نے تقوی کے عنوان سے بڑی خوبصورت باتیں کی. ایک تقوی عمومی ہے، ایک تقوی خاص ہے، ایک تقوی خاص الخاص ہے، پھر مولا کائنات کا تقوی، امام المتقین کا تقوی. اسی طرح رمز و راز بھی ہیں. فائزہ، ہم دیکھیں کہ ہماری حیثیت، ہمارا مقام، ہمارے مقامات اور ہمارے درجات، ہمارا علم، ہمارا تقوی، ہماری قلب کی انشیت اور ہمارے قلب میں وہ کشش امیر المومنین آیا موجود ہے یا نہیں؟ اچھا، کشش کا تعلق زبان سے نہیں ہے، کشش کا تعلق وجود سے ہے. یہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے وصیت امام علی، یہ موضوع کیوں اور چینل نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا، کیوں تدبر تعقل نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کے اندر پہلے سے چیزیں موجود ہیں، آپ کے اندر پہلے سے رمز و راز موجود ہیں. آپ فقط شہادت پر اکتفا نہیں کرتے، مولا کائنات کی وصیت کو، دستور کو، اس قانون کو، اس ضابطے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک عاشق یہ دیکھے کہ میرے معشوق نے کس راستے پہ زندگی گزاری ہے، کس ہدف کو حاصل کیا ہے، کس ہدف کے راستے میں اس نے اپنے آپ کو گلگوں شہادت کے سپرد کیا ہے. اگر یہ فکر پیدا ہو جائے، اگر رمز و راز پیدا ہو جائے
اور انسان تقوی کے اعلیٰ مدارج کو طے کرے. خدا فرماتا ہے اتق اللہ یجعل لکم مخرجا. اگر تم ایک تقوی معمولی اختیار کرو، تقوی خصوصی اختیار کرو، تقوی خاص الخاص اختیار کرو تو خدا کیا کرے گا؟ والذین جاہدون فینا لنہدینہم سبلا. غیب سے تمہارے پردے ہٹ جائیں گے اور ملائک تمہارے کانوں میں سرگوشی کریں گے، تمہاری باطنی آنکھ روشن ہو جائے گی اور تمہاری باطنی بینائی اس قدر اولا اور اعلیٰ ہو جائے گی کہ قرآن کہتا ہے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں جو قرآن کی آیات موجود ہیں، شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ فرقان، یہ باطنی بینائی کا نام فرقان ہے، یہ قلب کی نورنے کا نام فرقان ہے، یہ بصیرت کے اعلیٰ مقام اور مراتب کی طرف ہجرت کرنے کا نام ہے. جب تک ایک انسان بصیرت کے سرزمین پہ سیر نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائے گا کہ مولا کائنات کی وصیت کا وہ فقط سامعین نہ ہو کہ سنے کہ مولا کائنات نے کیا کہا، نہیں، اس کو چاہیے وہ اس مقام پر پہنچے، خدا سے دعا کرے، مناجات کرے، ریاضت کرے، مجاہدت کرے اور اپنے وجود کی حفاظت کرے. پھر اس مقام پر پہنچے گا کہ وہ فقط سامعین وصیت نہیں ہوگا بلکہ در حقیقت وہ ہوگا کہ جس کے لیے امام علی نے اشارہ کیا ہے، یعنی وہ مخاطب وصیت کہلائے گا. ہم فقط سامعین وصیت ہیں، ہم مخاطب وصیت نہیں ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس درجے تک ہمیں پہنچنا چاہیے. ہم فقط امام علی کی وصیت کو قرات نہ کریں، فقط ان کے سامعین نہ بنیں، بلکہ کوشش کریں کہ ان کے مخاطبی ہو جائیں ہم، اور دیکھیں کہ امام علی کا مجھ سے کیا خطاب کر رہے ہیں، امام علی کا مجھ سے کیا کہنا ہے، ان کی پاک اور طیب و طاہر زبان مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. اور وہ باتیں جو ان کے بند لبوں کے پیچھے تھیں، وہ باتیں جو کہہ نہیں سکے، وہ باتیں کہ جو بیان کر نہیں سکے، وہ باتیں کہ جس کو انہوں نے بیان نہیں کیا، وہ 25 سالہ خاموشی امام علی کی. ہمیں چاہیے تحقیق کریں، تشخیص کریں اور دیکھیں کہ امام علی پر کیا عالم گزرا ہے، کہ مدینے میں پیغمبر کی رحلت کے بعد امام علی کا کیا عالم تھا. آپ تصور کریں ذرا سا وہ رنج و علم. ہم نے غور کیا کبھی؟ مثلا ابن ملجم نے تلوار لگائی، مولا کائنات نے فرمایا خص برب الکعبہ. جس ضرب پر امام علی خوش ہوتے ہیں، خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، ہم اس غم کو حدت و شدت سمجھتے ہیں، جبکہ مولا کائنات اس ضرب کو آزادی مطلق تصور کرتے ہیں، عاشق کا معشوق میں فانی ہونے کا راستہ اور اس رمز و راز کو سمجھتے ہیں. لیکن وہ جو امام علی گریہ کرتے تھے اور آپ کے سرخ رخسار کے اوپر جو آنسو، جو اشک سیلاب بہتے تھے اور آپ کنویں میں جا کے منہ دے کے روتے تھے، اس رنج و علم کو، غم و حزن کو، غم و اندوہ کے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم فقط وہ سمجھتے ہیں جو امام علی فرماتے ہیں. لیکن وہ کلام جو امام علی کے قلب کے اندر متلجی ہے، اور امام علی ان اصحاب کو نہیں پاتے، ان رمز و راز رکھنے والوں کو نہیں پاتے، ان محرمان کو نہیں پاتے جن سے وہ تمام علوم بیان کریں جو علوم وہ تخت سترت شاہی سے دنیا میں لے کر آئے تھے. مخاطب ہونے کے لیے انسان کو ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، ان باتوں کو تلاش کرو کہ جو قلب امام علی کے اندر موجود تھیں اور لبھائے مقدسہ و لبھائے تبسمی سے وہ چیزیں آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ سکیں. قلب کو اس مقام تک پہنچاؤ کہ امام علی کے قلب کی حدت و شدت، حرارت اور حرکت کو لمس اور حس کر سکے انسان. یہ فائدہ. تو اگر یہ بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے کہ دیکھیں ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، ہم ہر سال ایام علی بھی مناتے ہیں، اور نہج البلاغہ کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 12 سے زیادہ یعنی ایسی ہی جلدیں موجود ہیں جس میں امام کا کلام ہے. تو کیا وجہ ہے کہ عاشقان علی اور پیروان علی اور ان کے ماننے والے، ان کے فضائل پڑھنے والے، ان کے قلوب میں، ان کی زبانوں میں، ان کے کردار میں، ان کے افکار میں، ان کی فکر میں وہ کلام تو نظر ہی نہیں آتا اگر ہم اوور آل جنرلی دیکھیں، یا کہ آتا ہے تو آپ تھوڑا رہنمائی فرمائیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں جن میں نظر آتا ہے، جن میں نہیں نظر آتا، اور جو بیچ میں کھڑے ہیں. اور جس کلام کے آپ مخاطب کی بات کریں تو وہ مخاطبین کے اندر کیا ایسا ہنر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کیا ایسی چیز ہے جو ان کو امام کے کلام کا جو سامع یا مخاطب مشاہدہ کرنے والا نہیں بناتے بلکہ ان کا مخاطب بناتی ہے. اس ہنر کی تھوڑی سی اور وضاحت کیجیے تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ اس کے اندر یہ چیز ہوگی تو وہ امام کے کلام کو لمس کر سکے گا جس انداز سے ان کے دل میں چھپا ہے. تھوڑا سا ان چیزوں پہ رہنمائی فرمائیے. فائزہ میں آپ کی پاک اور مقدس خدمت میں عرض کروں، میری عزیز پاک و طیب و طاہر میری بہن، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بعض بیماریاں ہوتی ہیں. مثلا ایک بیماری بانجھ پن کی بیماری ہے، سنی ہوگی اپنی بانجھ پن کی بیماری. یہ بیماری فقط عورتوں میں نہیں ہوتی کہ
بانجپن کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت تولید نہ کر سکے، وہ متولد نہ کر سکے کسی وجود اقدس کو. کہتے ہیں یہ بیماری، بانجپن کی بیماری، یہ فقط عورتوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی امتوں میں، ملتوں میں ہو جاتی ہے، مردوں میں ہو جاتی ہے یہ بیماری. کبھی کبھی ایک مرد بانج ہو جاتا ہے، فکر بانج ہو جاتی ہے، عقل بانج ہو جاتی ہے، تربیت شدہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کا وجود بانج ہو جاتا ہے. وہ ایک تخلیق کرنے، تشخیص کرنے، تحقیق کرنے، خلاقیت کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بانجپن کی بیماری فقط عورتوں میں نہیں ہے، یہ بانجپن کی بیماری کبھی کبھی امتوں کو لگ جاتی ہے. بانجپن کی بیماری مردوں کو لگ جاتی ہے. آج ہمارا ممبر بانج ہے، آج ہماری محراب بانج ہے، آج ہمارا فرش بانج ہے، آج ہمارے اطراف و جوانب کے اندر ہماری پوری ملت کسی حد تک بانج ہو چکی ہے. تحقیق، تشخیص، تخلیق کرنے سے آ رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا تشیع مکتب تحقیق و تشخیص سے، مکتب خلاقیت. جس وجود کے اندر خلاقیت ختم ہو جائے اور وہ روایتی انداز سے اپنی زندگی کو بسر کرے اور فقط ان راستوں پر چلے جن راستوں پر ان کے آبا و اجداد چلتے آئے تھے، یعنی وہ دین آبائی کو قبول کرے مگر دین الہی کو قبول نہ کرے. ایک ایسی امت بانج ہے. جب فکریں بانج ہو جاتی ہیں، قلب بانج ہو جاتا ہے، عقائد بانج ہو جاتے ہیں، اخلاق بانج ہو جاتے ہیں، امور بانج ہو جاتے ہیں، پھر انسان کو یہ بیماری ہے. خدا جانتا ہے یہ بیماری ہے. یہ بیماری فقط عورتوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرد بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. آج آپ بتائیے، ہم ایک بانج قوم ہے، معذرت چاہتا ہوں، آج ہمارے ہاں اولیاء پیدا نہیں ہوتے. علماء الہی و ربانی و جاویدانی و علماء یہ الہی پیدا نہیں ہو رہے ہیں آج ہمارے ہاں. آج ہمارا ممبر بانج ہو چکا ہے. آج ہمارے یہاں ترقی و تکامل اور ہماری تمام چیزیں سقوط کر چکی ہیں. کیوں؟ یہ بیماری پیدا ہو گئی. آج ہم خلاقیت کرنے سے محروم ہیں، تحقیق و تشخیص کرنے سے محروم ہیں. آج ہماری مثال ان بچوں جیسی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان میں خود عقل، توانائی، اختیار، عظمتیں ان کے درمیان موجود نہیں ہوتی، تو انسان بانج ہو جایا کرتا ہے. فائزہ جب امتیں بانج ہو جاتی ہیں پھر وہ الہی راستے پہ مستحکم نہیں ہو پاتی، کیونکہ ان کے پاس دلیل، برہان، بینات اور بصیرت جیسے ٹولز اور عظیم الشان نعمتیں نہیں ہوتی ہیں. جب یہ نعمتیں کسی انسان کے پاس نہ ہو، یعنی انسان بے بصیرت ہو، عقل و دانائی سے محروم ہو، شرف اور خیرات مندی سے محروم ہو، تربیت و تہذیب سے محروم ہو، جب وہ عقائد کو تشخیص نہ کر سکے، جب وہ اخلاقیات میں میدان اخلاقیات میں وارد اور ورود نہ کر سکے، جب وہ اپنے امور کو صحیح نہ کر سکے اور وہ چاہے کہ کچھ لوگ آئیں اس کے امور کو صحیح کریں، یہ معذوری ہے انسان کی. ایک معذور انسان، ایک بیماری بانج رکھنے والا انسان، خدا جانتا ہے امام علی کا مخاطب نہیں ہو سکتا، حتیٰ امام علی کا پیروکار نہیں ہو سکتا، حتیٰ امام علی کا سامعی نہیں ہو سکتا. یہ ولایت فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ولایت قبر کے بعد ہمارے کام آئے. خدا کی قسم وہ دین، وہ ولایت جو اس دنیا میں ہمارے کام نہیں آتی، وہ ولایت علوی نہیں ہے، ولایت خدا نہیں ہے، ولایت رسول اللہ نہیں ہے. ولی آئیں گے اس دنیا میں ہمارے اندر تحقیق و تشخیص پیدا کریں، ہمارے اندر اس بیماری بانجپن کی نجاست کو نکالیں ہمارے اندر سے، ہمیں تحقیق و تشخیص کے میدان میں والد کریں، ہمارے اندر جوش و ولولہ، عشق و عرفان پیدا کریں، تحقیق و تشخیص ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بصیرت پیدا ہو جائے، ہم حقائق کو تلاش کریں، لطائف کو تلاش کریں اور پراسرار راہوں کے اوپر چلیں. توکل بر خدا و توسل آئمہ، توکل بخدا و توسل آئمہ کے ذریعے اس پرچم پر افتخار توحید کے ذریعے پر اسرار زمینوں کو کشف کریں، پر اسرار عالموں کو کشف کریں، تمام عالم پہ پرچم پر افتخار ولایت کو سربلند کریں. یہ کب ہوگا؟ جب انسان بیمار نہ ہو، جب انسان کی صحت خراب نہ ہوئی ہو. جہل، کفر، حماقتیں، بے وقوفیاں، چھوٹے موٹے اختلافات، انتشارات اور تمام قسم کی، کیونکہ ہدف، ہم با ہدف حیات نہیں ہے فائزہ، ہماری زندگی با ہدف نہیں ہے، ہماری زندگی بے ہدف ہے. ہمیں نہیں پتا ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمیں کن چیزوں کو اچیو کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے. ہمارے پاس وہ صلاحیت، استطاعت موجود نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کے رمز و راز کو سمجھ سکیں، بالخصوص مولا کائنات کی اس وصیت کے رمز و راز کو سمجھ سکیں. کیوں؟ محروم ہیں، بانج ہو چکے ہیں ہم لوگ. جب تک اس بیماری سے نجات نہیں ملے گی اور جب تک ایک طبیب روحی اور ایک طبیب معنوی نہیں آئے گا
اور جب تک ہم اپنے آپ کو اس ولی کے سپرد نہیں کریں گے، خدا کی قسم یہ بیماری انسان کو رسوا کرے گی، دنیا میں بھی آخرت کے اندر۔ جی فاضل، اگر اس میں تھوڑا رہنمائی فرمائیے کہ ہم بحیثیت جو اہداف امام نے اپنی وصیت میں بیان کیے ہیں، اور جو کیونکہ آپ نے بات کی معاملات کی بات کی، فروع دین کی بات کی، اصول دین کی بات کی، کہ امام نے اپنی وصیت میں ان تینوں چیزوں کو جو ہے مینشن کیا ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ امام کس ہدف کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں کس طریقے سے وہ سٹینڈ لینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اپنی وصیت کے ذریعے، کہ جس سے ہم پہ یہ واضح ہو کہ ہمیں وہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اس وقت اب اس آئینے میں خود کو دیکھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس حساب سے۔ فائزہ پہلی تو بات یہ کہ امام علی خود آئینہ حضرت حق ہیں، کہ جس میں خدا اپنے جلال و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، ایک۔ دوسری بات میں آپ سے بہت ہی محبت کے ساتھ عرض کروں، فائزہ ہم نے چند روایات کو دین سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور ہمارا سارا دین ماہ مبارک رمضان میں زندہ ہوتا ہے، جبکہ خدا جانتا ہے اگر ایک متفکر انسان، ایک بیدار انسان، ایک عاقل انسان، کہ جس کے وجود کے اندر امام علی کی محبت موجزن ہے، اور جس کے وجود کے اندر امام علی سے انسیت و محبت باقی ہے، خدا جانتا ہے اس کا قلب دردناک ہے، وہ رنج و الم کا شکار ہے، راستے بستہ ہو چکے ہیں، ہم ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں۔ فائزہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیوں خود ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، خود پراسرار راستے پر عمل کرنے پر تیار نہیں ہیں، خود بار امانت انسانیت کو اٹھانے پر تیار نہیں ہیں، ہم اس پاکیزہ ولایت کے بوجھ کو، بار کو، اس لطافت کو، اس پرچم پر افتخار توحید کو اپنے نجیب کاندھوں پر اٹھانے پر تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں باہر سے کوئی آدمی آئے ہمیں مضبوط کرے، توانا کرے، نہ، یوں نہیں ہوتا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک خود تم اپنے انفرادی لحاظ سے اپنے آپ کو امام علی سے مربوط نہیں کرو گے، اپنی اصلاح، صلاح، صفائی، تربیت، تہذیب، تمدن، اخلاقیات، عقائد، امور میں تم ایک عزت دار انسان کے عنوان سے غور و فکر نہیں کرو گے، تو پھر تمہاری ترقی اور تمہارا تکامل دوسروں کے ہاتھوں میں قید ہو جائے گا۔ آج آپ مجھے بتائیے، میں معذرت چاہتا ہوں، آج آپ مجھے بتائیے، تمام عالم تشیع پاکستان اور انڈیا کو چھوڑ کر تمام عالم کی تشیع محو ترقی و تکامل ہے، کیوں آج عراق کے پاک و طیب و طاہر جوان ایک فاسق اور فاجر دہشت گرد زلیلوں کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کس کی بنیاد کے اوپر؟ یعنی کیسے ایسا ہوا کہ دینداروں کے مقابلے پہ دین شناس میدان عمل کے اندر آ گئے، اور داعش جیسی دردناک اور دہشت گرد تنظیم کو عراق سے نکالا، ذلیل کیا، رسوا کیا۔ کیسے لبنان جو آج پوری دنیا استعمار و استکبار کے لیے ایک ذوالفقار علوی کے عنوان سے ظہور کیا، آج حزب اللہ کے خوف اور وحشت سے، اور حزب اللہ کے وجود اقدس میں جو حقائق، لطائف، شجاعت، دلاوری موجود ہے، اسلام شناسی اور پیروان اسلام ہیں، امام علی کی حقیقت کو سمجھا ہے، اور تمام مظلوموں اور محروموں کی دلجوئی کے لیے وہ میدان عمل کے اندر آئیں۔ کیوں؟ انہوں نے امام علی کے وصیت پہ عمل کیا۔ کیا وصیت تھی امام علی کی؟ اے میرے فرزندوں، ہمیشہ مظلوم کے مددگار رہنا اور ظالموں کی دشمن رہنا۔ تشیع کا مکتب یہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں، میں نے شہید عارف حسینی کے زبان اقدس سے سنا ہے، شہید فرماتے ہیں کہ تشیع ایک ایسا مکتب ہے، فرمایا کہ اگر ایک شیعہ ظالم ہے ہمیں اس کے خلاف اقدام کرنا چاہیے، اور اگر مظلوم ہے تو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ تشیع مکتب عشق ہے کہ جہاں مظلوموں کی حمایت اور ظالموں، فاسقوں، فاجروں، طاغوتوں اور بڑی طاقتوں کے خلاف سینہ سپر ہو کے میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ آج کیوں تمام عالم کی تشیع عروج و کمال کی طرف رمادواں ہے؟ کیوں آج بڑی بڑی طاقتیں تشیع کے نام سے لرزہ اندام ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے روایات سے ہٹ کے، آبائی دین سے ہٹ کے انہوں نے الہی دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، سمجھا ہے، غور کیا ہے، فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، تعقل کیا ہے، بند گلی سے نکل آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا، جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو سپرد تقوی اور ایمان کیا، ایمان کے نور سے منور ہوئے، خدا نے کیا کیا؟ یجعل لکم مخرجا، ان کو مشکلات سے نکال دیا، ذلتوں سے نکال دیا، کثافتوں سے نکال دیا۔ آج آپ دیکھیں آپ کے سامنے، کیوں دنیا کے
تمام دنیا کا تشیع ترقی اور تکامل کی طرف رواں ہیں. کیوں؟ تشیع کی ہیبت ہے، جلال ہے، جمال ہے، زیبائی ہے، حسن ہے، عقائد ہیں. کیوں؟ اس تشیع نے اپنے ہاتھ کو ایک ولی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، ولی خدا کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دیا ہے. وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو سپرد ولایت نہیں کرے، رکوع کرے، سجود کرے، قنوت کرے، قیام کرے، جو کچھ بھی کرے، خدا کی قسم خدا کی نگاہ رحمانی ان پر پڑھنے والی نہیں ہے. ولایت فقط آذان میں دینے کا نام نہیں ہے، ولایت اپنے وجود کو ولی کے سامنے سپردگی کرنے کا نام ہے. آج صاحب الزمان سے ہمارا کیا انس ہے؟ آج ان کے پاک اور مقدس پاکیزہ اور طیب و طاہر فرزندوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ آج ہم امام شناس ہیں؟ آج کیا ہم امام موجود ہیں؟ کیا ہمارے اندر حساسیت موجود ہے؟ کیا ہمیں ظلم سے نفرت اور مظلوم سے محبت ہے، یا فقط یہ نعروں کی حد تک ہے؟ فائزہ امام علی کی وصیت انسان ساز ہے، انسان شناس ہے. انسان کو الہی و آسمانی، رحمانی و ربانی بنانے کے لیے یہ وصیت ایک آب کوثر ہے. کاش آب کوثر کا ایک قطرہ ہمارے بنجر قلب کے اوپر پڑے، ہمارے قلب سے تشیع کا پرچم پر افتخار اور شجر توحید ہمارے وجود سے کھڑا ہونا شروع ہو جائے. ولایت وہ نہیں ہے جو فقط جی آپ پہلے بات کمپلیٹ کر لیجیے. بس میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری. فائزہ، امام علی کی ولایت اگر دنیا میں مجھے عزت دار نہیں کر رہی، اگر امام علی کی ولایت مجھے دنیا میں علم و حکمت و شرف اور کمال کی طرف متوجہ نہیں کر رہی، اگر آج امام علی کی ولایت مجھے بابصیرت نہیں کر رہی، میرے قد و کاٹ کو بلند نہیں کر رہی، میرے قلب کو رحمانی نہیں کر رہی، اور مجھے جلوہ توحید کے سپرد نہیں کر رہی، یہ ولایت اس دنیا بھی میرے کام آنے والی نہیں ہے. امام علی کی ولایت ہمارے مرنے کے بعد شروع نہیں ہوگی، قبر میں جانے کے بعد شروع نہیں ہوگی. میں کئی دفعہ اپنے برادران سے کہہ چکا ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا امام علی سے ملاقات ہوئی. کیسی ملاقات ہے؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، ارادہ ختم ہو چکا ہے، اختیار ختم ہو چکا ہے. ان کے دست ربانی کو چھونے کے لیے میرے پاس قوت، قدرت، توانائی موجود نہیں ہے، حرکت میرے پاس موجود نہیں ہے. ایک مردہ کیسے حی کی زیارت کر سکتا ہے؟ حی کی زیارت کے لیے انسان کو زندہ پائندہ ہونا ضروری ہے. جب تک میں زندہ ہوں اور مردہ نہیں ہوا ہوں، اس وقت تک میں حی مطلق کی زیارت کرنے کے لیے آمادہ. اگر اس دنیا میں میری ملاقات نہ ہو صاحب الزمان سے، اگر اس دنیا میں میری ملاقات نہ ہو صاحب الزمان سے، صاحب الزمان موجود ہیں، امام علی موجود ہیں. وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قرآن کے مطابق شہید زندہ ہیں، امام علی زندہ ہیں، میں مردہ ہوں. ایک مردہ کیسے حی سے التماس کر سکتا ہے؟ ایک مردہ کیسے حی القیوم سے متمسک و منسلک ہو سکتا ہے؟ جب تک میرے قلب کے اندر حیات کے آثار جاری و ساری نہیں ہوں گے، میری مردہ روح حی نہیں ہو جائے گی، میرے مردہ اعتقاد حی نہیں ہو جائیں گے، میرے مردہ اخلاق اور میرے مردہ امور حی نہیں ہو جائیں گے. جب تک میرا مردہ قلب حی نہیں ہو جائے گا، خدا کی قسم امام علی کی مخاطبین نے میرا شمار نہیں ہو سکتا. اگر میں تھوڑا سا یہ بھی چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ ہم ہمیشہ امام علی کی خاموشی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، تو کیا طریقہ ہے اس خاموشی کو پڑھنے کا، اس خاموشی کو سمجھنے کا، اس درد کو سمجھنے کا؟ اور تھوڑا الیبوریٹ کیجئے کہ امام کا درد، ان کی تکلیف یا ان کی اذیت کیا تھی، کیونکہ ایک مومن کو یہ پتہ ہے کہ امام علی کے لیے وہ ضربت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ تو ان کے لیے مقام کامیابی اور مقام سکون اور خوشی ہے. لیکن ان کا درد کیا تھا، وہ تھوڑا الیبوریٹ کیجئے کہ ان کو کس چیز کی درد تھی، کس چیز کی تکلیف تھی، اور ان کی خاموشی کو آج کا جو مومن ہے یا ان کا ماننے والا ہے یا عاشق ہے، وہ کیسے پڑھے، کیسے سیکھے، کیسے جانے کہ اس کو اس کی سماعت میں وہ خاموشی آ سکے. کامل انسان کے لیے، اکمل انسان کے لیے، انسان کامل کے لیے درد کافی ہے کہ وہ اپنے عاشقوں کے درمیان ناشناختہ ہے. 1400 سال پہلے علی مدینے میں ناشناختہ تھے. حضرت زہرا فرماتی یا علی کیا وقت آ گیا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ مولا کائنات نے کہا اے زہرا جان، کاش ایسا ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے. زہرا وقت یہ ہے میں سلام کرتا ہوں، لوگ اس کا جواب نہیں دیتے. 1400 سال پہلے علی مدینوں کے درمیان تنہا تھے. وہ لوگ امام علی کو شناخت کرنے سے محروم تھے. امام علی کی معنویت کو سمجھنے، مقام مراتب کو سمجھنے، ان کی روح پرفتو کو سمجھنے، ان کے خط الہی و مسیر خدائی کو سمجھنے سے قاصر تھے. 1400 سال کے بعد بھی علی، 1400 سال پہلے علی مسلمانوں کے درمیان
نہ شناختہ تھے، تنہا تھے، اور آج اپنے عاشقوں کے درمیان، شیعوں کے درمیان 1400 سال کے بعد بھی آج علی تنہا ہے. علی کے درد و رنج و الم کو کوئی سمجھنے سے قاصر ہے. امام علی کے معرفت حاصل کرنے سے محروم ہے. ہمیں ان کے رنج و الم کا پتہ نہیں ہے. وہ کیا درد تھا امام علی کا کہ کنویں میں جا کے رویا کرتے تھے. وہ کیا درد تھا کہ کمیل کو لے جاتے تھے نخلستان سے دور اور کہتے تھے کمیل، اپنے قلب کی طرف اشارہ کرتے تھے، اے کمیل یہاں پہ دریائے معرفت رواں دواں ہے، اے کمیل یہاں پر اللہ کی آیات پوشیدہ ہیں، اے کمیل تمام علوم اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، میں تمام علوم کو جانتا ہوں، افسوس ان علوم کو حاصل کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. امام علی چاہتے تھے کہ لوگ امام علی کے قریب آئے، خدا شناس ہو جائیں، خدا خواہ ہو جائیں، خدا سے متمسک و منسلک ہو جائیں، آفاقی ہو جائیں. یہ خاکی لوگ افلاکی ہو جائیں، یہ فرشی لوگ عرشی ہو جائیں. امام علی خواہش تھی. دوسرے، امام علی غنی مطلق ہیں. امام علی غنی مطلق ہیں. وہ جس مقام پر بھی پہنچتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان کے عاشق اس مقام تک آئیں. امام علی بخیل نہیں ہے معاذ اللہ. یہ بخیلات کی نجاست ہمارے اندر موجود ہے. وہ انسان کامل ہے، نور مطلق ہیں، اللہ کی آیات کا مجسم ہے، وہ مظہر حضرت حق ہے. امام علی غنی مطلق ہیں، غنی محض ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو اسرار، جو رموز، جو علوم، جو معرفت خدا کی مجھے حاصل ہے، وہ تمام میرے عاشقوں، جاننثاروں، شیفتگان اور میرے پیروکار کو حاصل ہو جائے. امام علی کی اس درد و رنج و الم کو سمجھنے سے قاصر ہیں. امام علی کی نالہائے سرد آج بھی مدینے میں اور تمام عالم کے اندر گونج پیدا کرتی ہے. اگر یہ حساسیت پیدا ہو جائے، حیوانیت کا لباس ہمارے اوپر سے اتر جائے اور ہم غفلت کی نجاست سے اور لحاف غفلت سے نکل جائیں اور امام علی کو درک کرنے کی استطاعت و صلاحیت موجود ہو، خود امام علی ہمارے کان میں آ کے سرگوشی کریں، وہ فرمائے سنو کہ میرا درد کیا ہے. میرا درد یہ ہے کہ میری زہرا کا گھر جلایا گیا، میں دفاع نہیں کر سکا کیونکہ میں مجبور تھا. وہ وقت حضرت زہرا کی ولایت کا زمانہ تھا، حضرت زہرا کی ولایت کا زمانہ تھا. حضرت زہرا حجت خدا ہیں، حجت خدا کی بھی حجت حضرت زہرا. وہ ذوالفقار جو میرے میان میں تھی، میان میں رہ گئی. میں ولی خدا کا، رسول اللہ کی دختر کا، انسانی کامل کا دفاع نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں زہرا کی اطاعت کروں. حضرت زہرا ولی کامل ہے. امام خمینی لکھتے ہیں کہ جیسے امام علی پیغمبر کے زمانے میں کاتب قرآن تھے، ایسی حضرت زہرا کی ولایت کے زمانے میں کاتب زہرا بھی تھے. جو کچھ جبرائیل اخبار بیان کرتے تھے، امام علی جیسے کاتب قرآن تھے رسول اللہ کے زمانے میں، بے عینی حضرت زہرا کی ولایت کے زمانے میں کاتب زہرا بھی تھے. ایک درد، ایک رنج و الم امام علی کے قلب اطہر کے اندر. ناشناختہ ہیں، آج بھی ناشناختہ ہیں علی، اس وقت بھی ناشناختہ تھے علی. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ارواح لک الفدا، روحی و جسمی لک الفدا. حضرت امام فرماتے ہیں جو علوم مولا کائنات تخت سطوت شاہی سے لے کر آئے تھے، تمام علوم اپنے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا میں لے گئے. ہم میں یہ استطاعت نہیں تھی. افسوس صد افسوس، اس دنیا کے لوگوں میں یہ استطاعت، صلاحیت نہیں تھی. وہ علوم ربانی جو امام علی اپنے سینے میں لے کر آئے تھے، امانت الہی کے عنوان سے ان علوم سے استفادہ کرتے ہیں. یہ علوم مرجع علوم، جو علوم رائج ہیں، یہ وہ علوم نہیں ہے جو امام علی تخت سطوت شاہی سے لے کر آئے تھے. وہ علوم کے بارے میں ہم نہیں جانتے. حضرت امام خمینی نے ان چیزوں کو بیان کہا یہ وہ علوم نہیں ہیں، یہ فقہ عرفان کے علوم، یہ شریعت کا یہ وہ علوم نہیں ہے. وہ علوم کچھ اور تھے، اس کے لائق لوگوں کو نہیں پایا. وہ علوم اپنے ساتھ لے گئے. کل کو جب صاحب الزمان آئیں گے اور ہمارے اندر بصیرت نہ ہوئی، امام کو شناخت نہیں کر پائے، امام کی عظمت کو، امام کے قلب کو شناخت نہیں کر پائے، تو شاید صاحب الزمان کے قلب اطہر سے ان علوم کا ظہور نہ ہو سکے، وہ علوم ہمیں حاصل نہ ہو سکے. کیوں؟ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، معنویت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، اخلاق و اخلاص ہمارے پاس موجود نہیں ہے. فائزہ گائیڈ کریں کہ مثلاً اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج، کیونکہ اب بس 1-2 منٹ ہی ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں تھوڑا سا یہ ٹپ دیں کہ آج وقت کے امام اگر وہ علوم لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، یا اوبیسلی وہ تو موجود ہیں، ہم نے جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی فرمایا تھا کہ ہمیں فرج کرنی ہے، ہمیں ظاہر ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو ہم کیا ایسا کریں کہ وہ علوم لینے کے قابل بن سکے. وہ کیا ٹپس دیں گے یا وہ کیا
پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں شدت سے کام کرنے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہم اپنا اختتام کریں۔ یہ ایک رنج و الم ہے انسان کے قلوب کے اندر۔ ماہ رمضان کے کچھ دن باقی ہیں، ابھی سفرہ بچھا ہوا ہے، آسمان تا زمین، افلاک و عالم، یہ سفرہ بچھا ہوا ہے۔ خدا سے دعا کریں پروردگار اس سفرہ پر جو غذائے معنوی ہے، یعنی بصیرت، عقل، دانائی، شرافت، کرامت، ذہانت، عشق حقیقی، اخلاص معنوی، پروردگار ایک غذائی معنوی مجھے تناول کرنے کی اجازت دی پروردگار۔ ایک شربت شعور میرے قلب کے اندر انڈیل دے، میرے سوختہ قلب کے اندر ایک شربت شعور انڈیل دے پروردگار، تاکہ میری تیرگی، تاریکی اور میرے قلب کی نجاست ختم ہو جائے، اور میں سمجھوں کہ میں اس وجہ سے پیدا نہیں ہوا کھاؤں پیوں بچے پیدا کروں مر جاؤں، اس وجہ سے پیدا ہوا تاکہ خدا کو شناخت کر سکوں، خدا کے ولی کو شناخت کر سکوں، اپنے آپ کو انسانی کامل بنا سکوں، نجاستوں سے، کثافتوں سے، ذلتوں سے، رسوائی سے، مادیت کی تاریک راتوں سے نکل کر لیلۃ القدر کی پاک اور مبارک راتوں میں زندگی بسر کر سکوں۔ یہ فائدہ۔ جی بہت بہت شکریہ آغا، میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اب ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، ابھی تو بہت سی باتیں تھیں، ابھی وصیت کے بہت سارے جو جز تھے جو ابھی ہم نے ڈسکس کرنے تھے، لیکن انہی سب باتوں میں سارا پروگرام چلا گیا۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے کسی اور نشست پہ۔ ابھی اجازت چاہوں گی آپ سے، اور دیکھنے والوں سے کہیں گے کہ اپنے وجود کو جس طرح آغا نے فرمایا کہ اس قدر پاکیزہ کریں، اس قدر خالص کریں، اور اس دنیا اور حب دنیا اور اس سے جڑی تمام جو کثافتیں ان کو دور کریں، کیونکہ بکس اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی ہے تو ہم کبھی بھی معنوی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ان آخری ایام ماہ رمضان میں شفاف کریں، تاکہ اس غذائے معنویت کو لے سکیں امام وقت سے، اور امام وقت کی زیارت کے قابل ہو سکے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں اپنے وقت کے امام کی زیارت نہیں کر سکتے تو اس کے بعد کا ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کر سکیں گے؟ تو کم سے کم ہم کوشش کے راستے پر ہوں، اگر ہم نہیں بھی 100% کچھ کر سکتے، 1%، 2% جس حد تک بھی کر سکیں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار کریں، اور ان سے وہ معنوی غذائیں جو علم اور حکمت اور دانائی اور شعور اور عقل اور جو بندگی خدا کی معرفت کی راہوں میں جو ہمیں چاہیے ہیں چیزیں، ان کو لینے کی اہلیت کے قابل بنے۔ یہ سب جو حب دنیا ہے، یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ سب رکاوٹیں ہیں اس راہ میں جو ہمیں راہ امام نے دکھائی ہے، جو راہ پہ ہمیں امام دیکھنا چاہتے ہیں اور اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہے خوش رہے، آباد رہے، اللہ کی بیشبار رحمت و برکت و محبتوں کے سائے میں رہے، رب تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے، اور تمام مشکل اور رنج اور علم میں پھنسے ہوئے تمام مخلوقات خدا کی ہر دکھ تکلیف اور رنج اور علم کو دور فرمائے، اور اس دنیا کو امر اور ایمان کا جو ہے گہوارہ بنائے، اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام تر شر سے محفوظ رکھے، اور دو جہاں کا تمام تر خیر آپ سب کے اور آپ کے سبھی اپنوں کے جو ہے وہ حصے میں کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔